کا سونا ہے تو اس کی زکات عورت ہی نکالے گی. اب عورتیں کہتی ہیں کیسے نکالیں گے, پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس. 4 شکلیں سنو. پہلی صورت یہ ہے جو سونا تمہارے پاس ہے اسے لے جا کر کے مارکیٹ میں بیچو اور پھر اس زیور کی زکات نکالو. پھر عورتیں بہانہ کرے گی بیچیں گے تو پھر لینا نہیں ہوگا, پھر کیا کریں گے. دوسری صورت یہ ہے جو مہینہ شوہر کی طرف سے تمہیں خرچہ ملتا ہے. یہ بات یاد رکھو کہ ہر مہینہ بیوی کو خرچہ دینا واجب ہے, ہر مہینہ دینا ہے. کوئی سال میں ایک مرتبہ دے دیتا ہے, کپڑے دلا دیتا ہے, یہ بیوی کا حق نہیں ہے. مہینہ مہینہ اسے خرچہ دینا. جو خرچہ تمہیں ملتا ہے اس میں سے ہر مہینہ تھوڑا تھوڑا نکال کر کے رکھو. جب سال پورا ہو جائے تو پھر ان پیسوں سے اپنے زیور کی سونے کی زکات نکالو. یہ دوسری شکل ہے. تیسری شکل کیا ہے؟ تیسری شکل یہ ہے یا تو اپنے شوہر سے کہو کہ میرے پاس اتنا سونا ہے تم اس سونے کی زکات نکالو. اگر شوہر نکالتا ہے تو شوہر کا بہت بڑا احسان ہے بیوی پر. چوتھی شکل یہ ہے سب سے آسان شکل کہ شوہر کو کہہ دو کہ رمضان میں عید کے موقع پر جو کپڑے ہمیں دلاتے تھے 4000 روپے 5000 روپے کا ڈریس ہمیں دلاتے تھے, اب وہ کپڑے کی ضرورت نہیں ہے, پرانے ہی کپڑے پہن لیں گے. وہ پیسے ہمیں دے دو کپڑوں کے, ان پیسوں سے ہم اپنے مال کی زکات نکالیں گے. یہ چوتھی شکل. اس کے بعد اگر عورتیں بہانہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, صورت نکالنا ہی نکالنا پڑے گا. اس جمعہ میں جس عنوان پر گفتگو کرنا ہے, جو بات عرض کرنا ہے وہ ہے عام طور پر مسلمان رمضان ہی کے مہینے کے اندر زکوٰۃ نکالتے ہیں. زکوٰۃ کی فضیلت, زکوٰۃ کے مسائل, کہاں خرچ کرنا کہاں نہیں خرچ کرنا, اس کے تعلق سے چند باتیں اعتکاف سے متعلق عرض کروں گا. اللہ کے ذات سے قوی امید ہے آپ ان باتوں کو سنیں گے, ان باتوں پر عمل کریں گے اور ان باتوں کو اپنی زندگی میں اتاریں گے. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں نماز کے ساتھ ساتھ بار بار جس حکم کا ذکر فرمایا ہے وہ ہے زکوٰۃ. زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہے. نصاب کے برابر مال ہے, سونا ہو چاندی ہو, سال گزر گیا اس کے بعد بھی وہ زکوٰۃ نہ نکالے تو زکوٰۃ نہ نکالنے والا فاجر فاسق گنہگار کہلائے گا, اور زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کافر کہلائے گا. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے مردوں کو الگ زکوٰۃ کا حکم دیا, عورتوں کو الگ زکوٰۃ کا حکم دیا. چنانچہ قرآن مجید کی ایک آیت میں اللہ رب العزت نے مردوں کو حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. قرآن مجید کی دوسری آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ, اور اللہ سب کچھ جانتے ہیں جو کچھ تم سب کرتے ہو. قرآن مجید کی ایک تیسری آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں رجال لا تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. اللہ کے چند بندے ایسے ہیں کہ ان کی تجارت ان کو اللہ کا ذکر کرنے سے, وَإِقَامِ الصَّلَاةِ, اور نماز قائم کرنے سے,
وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ اور زکوٰۃ ادا کرنے سے نہیں روکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ڈرتے ہیں، یخافون، ان کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر ہے، قیامت کا ڈر ہے، دنیا کمانے کے ساتھ ساتھ، دنیا حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ دین کا کوئی رکن نہیں چھوڑتے۔ یہ حکم ہو گیا مردوں کو۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں عورتوں کو حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں، خاص طور سے نماز اور زکوٰۃ کا، وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ سورہ احزاب کی آیت ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اس آیت میں تمام مسلمانوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، تمام مسلمان عورتوں کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِيعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ رب العزت نے مردوں کو الگ حکم دیا زکوٰۃ کا اور عورتوں کو الگ حکم دیا زکوٰۃ کا، لیکن قرآن مجید کی دوسری آیتوں میں ان امتوں کے بارے میں جن امتوں پر زکوٰۃ فرض کیا گیا تھا، زکوٰۃ کا حکم دیا گیا تھا، وہ حکم اللہ رب العزت قرآن میں بیان کر رہے ہیں۔ بنی اسرائیل، تمام انبیاء بنی اسرائیل، ان لوگوں سے وعدہ لیا گیا۔ اللہ رب العزت قرآن میں کہتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل سے یہ وعدہ لیا تم اللہ کی عبادت کرو گے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو گے۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اسی آیت میں آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ہم نے ان سے زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی وعدہ لیا گیا۔ تو معلوم ہوا بنی اسرائیل پر بھی زکوٰۃ فرض تھی، بنی اسرائیل پر بھی زکوٰۃ کا حکم دیا گیا تھا۔ بنی اسرائیل سے لے کر ان سے پہلے کی امتیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کی امتیں، ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ سورہ بینہ کی آیت ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان تمام امتوں کو یہ کہا گیا ایک اللہ کی عبادت کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اصل مضبوط دین یہی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے بعض نبیوں کا نام لے کر خاص طور سے ذکر فرمایا، وہ نبی اپنی قوم کو زکوٰۃ کی تاکید کرتے ہیں، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سورہ مریم میں ہے وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے مجھے یہ حکم دیا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو جب تک زندے ہیں۔ اسی صورت میں سورہ مریم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم اور زکوٰۃ کی تاکید فرماتے تھے۔ اور تمام انبیاء سے متعلق قرآن مجید میں نقل کیا گیا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ سورہ انبیاء کی آیت ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں ہم نے ان قوموں کی طرف نبیوں کو بھیجا گیا تاکہ ان کے ذریعے سے ان لوگوں کو ہدایت ملے، اور انہیں حکم دیا گیا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ ان تمام آیتوں سے کیا معلوم ہوا؟ بات یہ معلوم ہوتی ہے جس طرح اس امت پر زکوٰۃ فرض ہے اسی طرح پچھلی امتوں پر بھی زکوٰۃ فرض تھی،
ان پر بھی زکوٰۃ کا حکم دیا گیا تھا۔ ہم جو اپنی حلال کمائی میں سے 2.5% نکال کر غریبوں کو دیتے ہیں، یہ نیکیوں کا کام صرف ہم نہیں کر رہے ہیں، یہ پچھلے امتوں نے بھی کیا ہے، ہم کوئی بڑا مجاہدہ نہیں کر رہے ہیں۔ زکوٰۃ کی اہمیت اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک جگہ پر نہیں، 2 جگہ پر نہیں، بلکہ 32 جگہ پر الگ مستقل طور پر زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور نماز کے ساتھ ساتھ 80 سے زیادہ مرتبہ اللہ رب العزت زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں، جبکہ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ کن فیکون کا مالک ہے۔ وہ اللہ جب ہمیں کوئی ایک بات کہہ دیتے، ایک مرتبہ حکم کر دیتے، ہم لوگوں کے لیے کافی تھا کہ اس حکم کو پورا کرنا ہمارے لیے فرض ہو جاتا، لیکن اللہ رب العزت ایک بات کو، ایک حکم کو 32 مرتبہ بار بار ذکر فرما رہے ہیں کہ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ جس پر زکوٰۃ فرض ہے، نصاب کے برابر مال ہے، سونا ہے، چاندی ہے، سال گزر گیا، اس کے باوجود بھی وہ زکوٰۃ نہ نکالتا ہو، تو زکوٰۃ نہ نکالنے والا کس قدر اللہ کی شان میں بے ادبی کر رہا ہے، وہ کس قدر اللہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ ہمیں اپنے نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو ہمیں برداشت نہیں ہوتا، ریالیاں نکالتے ہیں۔ اگر کوئی ہمارے نبی کے بارے میں کچھ کہتا ہو، یہ زکوٰۃ نہ نکالنے والا یہ انسان، یہ اللہ کی شان میں کس قدر گستاخی کر رہا ہے، دیکھ لو۔ جس پر زکوٰۃ فرض ہے، جس کے پاس نصاب کے برابر مال ہے، سونا ہو، چاندی ہو یا پیسے ہو، سال گزر گیا، اس کے باوجود بھی زکوٰۃ نہ نکالتا ہو، تو زکوٰۃ نہ نکالنے والا فاجر، فاسق، گنہگار کہلائے گا۔ اور عام مسلمانوں میں سے کوئی مسلمان یہ کہتا ہے کہ اپنی حلال کمائی میں سے 2.5% نکال کر کے غریبوں کو دینا زکوٰۃ کے طور پر، ایسا قرآن میں لکھا ہوا نہیں ہے، یہ علماء کا بنایا ہوا طریقہ ہے، یہ مولیوں کا بنایا ہوا طریقہ ہے۔ اگر ایسا مسلمان بولتا ہو تو اسی وقت وہ مرتد ہو جاتا ہے، ایمان سے نکل جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، اسی وقت اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے۔ امیر المومنین ہوتے، اسلامی حکومت ہوتی، بادشاہ ہوتے، بادشاہ کے ذمے ہوتا کہ اسے کوڑے مارے جائے، اور اگر پھر بھی وہ ضد پر ہے اسے قتل کر دیا جائے، اس کی نماز جنازہ نہ پڑھا جائے، یہاں تک کہ اس حرام خور کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی نہ دفنایا جائے۔ کیوں؟ کیا وجہ؟ کہ زکوٰۃ نہیں نکالا، زکوٰۃ کا انکار کیا۔ ایک ہے زکوٰۃ نہ نکالنا، گنہگار، فاجر، فاسق کہلائے گا، اور ایک ہے زکوٰۃ کا انکار کرنے والا، وہ گنہگار، وہ کافر کہلائے گا، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ اسے مسلمانوں کے قبرستان میں بھی نہ دفنایا جائے گا۔ زکوٰۃ کی اہمیت کس قدر ہے؟ قرآن مجید کے 10ویں پارے میں اللہ رب العزت صحابی کا واقعہ بیان کرتے ہیں جن کا نام ثعلبہ ہے۔ نبی کے پاس بار بار آ کر کے کہنے لگے، حضور دعا کیجئے میرے مال میں اضافہ ہو جائے، برکت ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثعلبہ تم مجھے نہیں دیکھتے ہو، ملنے پر شکر کرو، نہ ملنے پر صبر کرو۔ لیکن ثعلبہ بار بار نبی کی خدمت میں آتے رہے اور کہتے رہے، دعا کی درخواست، دعا کیجئے میرے مال میں اضافہ ہو جائے، میرے مال میں بڑھوتری ہو جائے، برکت ہو جائے۔ حضور نے دعا کی، ثعلبہ کے مال میں اضافہ ہو گیا، اتنا اضافہ ہو گیا، اتنا اضافہ ہو گیا۔ ثعلبہ مدینے میں رہتے تھے، اب ثعلبہ مدینہ چھوڑ کر مدینے سے باہر رہنے لگے، ایک نماز 2 نماز کو مسجد میں آتے رہے۔ اور چند دن گزر گئے،
ثعلبہ کے مال میں اتنا اضافہ ہو گیا، اتنا اضافہ ہو گیا، اب ثعلبہ مدینے سے باہر بہت دور جنگل میں رہنے لگے، جمعہ مسجد آتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا این ثعلبہ، ثعلبہ کہاں ہیں؟ وہ نظر نہیں آتے ہیں۔ حضرات صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کی دعا کی برکت سے ثعلبہ کے مال میں اتنا اضافہ ہو گیا کہ اب ثعلبہ مدینے سے باہر بہت دور جنگل میں رہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا زکوٰۃ فرض ہو گئی، سال ہو گیا، کیا انہوں نے اپنے مال کی زکوٰۃ دی ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابی کو بھیجا، جاؤ جا کر کے ثعلبہ کے پاس زکوٰۃ کا مال لے کر کے آؤ۔ جب یہ 2 صحابی ثعلبہ کے پاس پہنچے، فرمایا حضور نے ہمیں بھیجا ہے، حضور کا حکم ہے زکوٰۃ کا مال دو۔ ثعلبہ کیا کہنے لگے؟ کیا ہو گیا محمد کو؟ کیا ہو گیا محمد کو؟ نعوذ باللہ، وہ مسلمانوں سے ٹیکس وصول کر رہا ہے۔ ثعلبہ نے زکوٰۃ کو ٹیکس کہا۔ 2 صحابی آئے دوڑے حضور سے کہا حضور ثعلبہ نے زکوٰۃ کو ٹیکس کر رہا ہے، انکار کر رہا ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا، میری دعا کی برکت سے اسے مال ملا ہے، زکوٰۃ کا انکار کر رہا ہے اور زکوٰۃ کو ٹیکس کہہ رہا ہے۔ حضور نے بددعا فرمائی وَيْلٌ لِلثَّعْلَبَةِ، ثعلبہ کی دنیا بھی ہلاک ہو جائے، آخرت بھی ہلاک ہو جائے۔ وَيْلٌ لِلثَّعْلَبَةِ، ثعلبہ کی دنیا بھی ہلاک ہو جائے، آخرت بھی ہلاک ہو جائے۔ اب سوال یہاں یہ ہوتا ہے حضور رحمت والے نبی ہیں، کیسے بددعا دے سکتے ہیں؟ یہ بات یاد رکھو، حضور نے اپنی ذات کے ستانے والوں کو کبھی بددعا نہیں فرمائی، سب کو معاف کر دیا۔ مکے میں آپ پر ظلم ہوا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ پر طرح طرح کی تکلیفیں دی گئی، سب کو معاف کر دیا۔ اپنی ذات کو ستانے والوں کو حضور نے کبھی بددعا نہیں فرمائی، لیکن اللہ کے حق میں فرض میں اگر کوئی انکار کرتا ہے، نبی سے برداشت نہیں ہوتا، تو حضور نے بددعا فرما دی وَيْلٌ لِلثَّعْلَبَةِ، ثعلبہ کی دنیا بھی ہلاک ہو جائے، آخرت بھی ہلاک ہو جائے۔ نبی کی بددعا ہی کیا کم ہے، ثعلبہ کی ہلاکت میں کیا شک ہے؟ اللہ نے آیتیں اتاری فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا، پیغمبر میں جانتا تھا یہ لوگ زکوٰۃ دینے والے نہیں ہیں، میں نے ان کو مال نہیں دیا، تیری دعا کی برکت سے میں نے ان لوگوں کو مال دیا ہوں۔ جب یہ آیتیں اتری، دیگر دوسرے صحابہ دوڑے ثعلبہ کے پاس پہنچے اور یہ کہنے لگے ثعلبہ تیرے متعلق قرآن میں آیتیں اتری۔ اب ثعلبہ اپنے زکوٰۃ کا مال لے کر دوڑے نبی کے پاس آئے اور کہنے لگے حضور غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو، یہ زکوٰۃ کا مال ہے، اسے قبول کر لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثعلبہ اللہ کو تیرے مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو تیرے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جس وقت ہم نے بھیجا تھا اس وقت ادا نہیں کیا۔ حضور نے زکوٰۃ کا مال نہیں لیا، روایتوں میں ہے، حدیث کی کتابوں میں ہے، حضور دنیا سے چلے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ثعلبہ پھر اپنے زکوٰۃ کا مال لے کر ابوبکر کے پاس آئے، کہنے لگے کہ زکوٰۃ کا مال ہے، آپ اس سے قبول کر لیجئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا جب میرے نبی نے نہیں لیا تو میں بھی نہیں لوں گا۔ حضرت عمر کے زمانے میں ثعلبہ پھر اپنے زکوٰۃ کا مال لے کر کے آئے، یہ زکوٰۃ کا مال ہے، آپ اسے قبول کر لیجئے۔ حضرت عمر نے کہا جب میرے نبی نے ابو بکر نے نہیں لیا تو میں بھی نہیں لوں گا۔ حضرت عثمان کے زمانے میں ثعلبہ پھر اپنے زکوٰۃ کا مال لے کر کے حضرت عثمان کی خدمت میں آئے، یہ زکوٰۃ کا مال ہے، آپ اسے قبول کر لیجئے۔ حضرت عثمان نے کہا جب میرے بڑوں نے، نبی نے، ابو بکر نے، عمر نے نہیں لیا تو میں بھی نہیں لوں گا۔ چنانچہ حضرت عثمان کے زمانے میں وہ ہلاک ہو گیا، جب مرا ہے تو منافق بن کر کے مرا ہے۔ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا۔ تو کیا معلوم ہوا؟ زکوٰۃ فرض ہے، نصاب کے برابر مال ہے، سونا ہے، چاندی ہے، جمع کر کے رکھا ہوا ہے، زکوٰۃ نہیں نکالتا، اللہ نہ کرے 100 بار نہ کرے کہ وہ منافق بن کر کے نہ کرے، وہ منافق بن کر کے نہ کرے۔ زکوٰۃ کی اہمیت کس قدر ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جانے کے بعد
چند ایسے کمزور مسلمان جو ابھی ابھی اسلام میں آئے ہیں، ان کا دماغ خراب ہو گیا. وہ لوگ کہنے لگے جب نبی تھے تو ہم زکوٰۃ دیتے تھے، اب نبی نہیں ہے ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. حضور کے صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جیسے دشمنوں سے جنگ کرنے کا اعلان، ایسے ہی جو مسلمان زکوٰۃ نہیں نکالتا، بیت المال میں زکوٰۃ کا مال جمع نہیں کرتا، ایسے مسلمانوں سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جنگ کرنے کا اعلان کرتے ہیں. اور اس قدر سختی فرمائی کہ حضور کے زمانے میں زکوٰۃ میں جانور واجب ہوتا تھا، گلے میں جو رسی ہوتی تھی وہ نہیں ہوتی تھی، وہ بھی دیتے تھے. اس قدر سختی فرمائی ابو بکر نے، اگر کوئی اس وقت جانور دیتا ہے، رسی نہیں دیتا ہے، رسی کے خاطر بھی ابو بکر جنگ کرے گا. لوگوں کی ذہنیت کو سدھارنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوڑے دوڑے آئے، کہنے لگے ابو بکر زکوٰۃ کے بارے میں آپ اس قدر فیصلہ کرتے ہیں. حضرت ابو بکر نے کہا عمر اسلام لانے سے پہلے اپنی شجاعت، اپنی بہادری، اپنی طاقت کو لوگوں کو دکھایا کرتے تھے، اسلام لانے کے بعد بزدل بن گئے ہو، اسلام لانے کے بعد بزدل بن گئے ہو. ایک مسلمان نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرنا چاہتا ہے، ایک مسلمان نماز پڑھنا چاہتا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا نہیں چاہتا، تو پھر وہ کیسے مسلمان ہے؟ ایک مسلمان نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، پھر وہ کیسا مسلمان ہے؟ صف اول کی پابندی کرنے والے بہت سارے لوگ اللہ نے دیا ہے تب بھی زکوٰۃ نہیں نکالتے. اللہ نہ کرے، 100 بار نہ کرے کہ منافق بن کر کے نہ مرے. ایک مسلمان نماز کا پابند ہے لیکن زکوٰۃ کا پابند نہیں ہے، نماز پڑھنا چاہتا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا نہیں چاہتا، تو پھر کیسا مسلمان ہے؟ یہ پورا مسلمان نہیں کہلائے گا. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی مسلمان 5 وقت کی نماز کا پابند ہے، 5 وقت نماز پڑھتا ہے، نماز کی دعوت بھی دیتا ہے، لیکن زکوٰۃ میں ہلکا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا. اپنے مال کا حساب کر کے کسی عالم کے پاس بیٹھ کر، کسی مفتی کے پاس بیٹھ کر کے اپنے مال کا حساب کر کے زکوٰۃ نہیں نکالتا، یا نکالتا ہی نہیں، اندازے سے نکال دیتا ہے. یہ ایسا مسلمان ہے جو اللہ کو یہ کہنا چاہ رہا ہے اے اللہ تمہیں نماز پڑھنے کا حکم دیا، نماز میں جسم لگتا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، زکوٰۃ میں مال لگتا ہے، پیسے لگتے ہیں، میں زکوٰۃ ادا کرنا نہیں چاہتا. ایک مسلمان نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو پھر کیسے مسلمان ہے؟ اور یہ بات یاد رکھو، زکوٰۃ حرام مال میں نہیں ہے، زکوٰۃ حرام مال میں نہیں ہے. حرام مال ناجائز طریقے سے کمانے والے، سود، رشوت، جو ناجائز طریقے ہیں، کتنا بھی کما لے، لاکھوں روپے، 10 لاکھ روپے، 20 لاکھ روپے، کروڑوں روپے ہو، حرام مال میں زکوٰۃ نہیں ہے. حرام حلال نہیں ہو سکتا، حرام حرام ہی ہے. پیشاب پیشاب ہی ہے، پیشاب کو فلٹر کر کے بسلری باٹل نہیں بنایا جا سکتا، اس لیے حرام مال میں زکوٰۃ نہیں ہے. حلال مال میں جو اپنی محنت سے کمایا ہے اس کے اندر زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ دینا تکمیل ایمان کا ذریعہ ہے. تمہارے اسلام کا پورا ہونا یہ ہے کہ تم اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو. جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے. زکوٰۃ دینے والے پر اللہ کی رحمت برستی ہے، زکوٰۃ دینے سے تقوی حاصل ہوتا ہے، زکوٰۃ دینے والا کامیاب لوگوں کی فہرست میں شمار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ زکوٰۃ دینے والے کی مدد فرماتے ہیں. تم زکوٰۃ دیتے ہو، یہ سوچ ہوتی ہے اپنی حلال کمائی میں سے 2.5% نکال کر کے میں غریبوں کو دے رہا ہوں. جب تمہیں اندر یہ احساس ہو تو تب پھر اللہ رب العزت اسے حرام سے بچنے کی توفیق دیں گے، سود رشوت سے بچنے کی توفیق دیں گے جو زکوٰۃ نکالتا ہے. قارون کا واقعہ اللہ رب العزت قرآن میں بیان کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کے پاس آئے اور یہ کہنے لگے زکوٰۃ کا مال دے دو.
قارون انکار کر دیا، کیوں دوں، کیسے دوں، میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، عقل سے کمایا ہے، زکوٰۃ کا انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے قارون کے خزانوں سمیت، اللہ کہتے ہیں فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، ہم نے قارون کو، اس کے گھر کو اور اس کے خزانے کو زمین میں ڈھسا دیا۔ قارون کا کوئی نام لیتا ہے، ہر کوئی سمجھتا ہے قارون بہت بڑا گنہگار ہے، اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کا دشمن ہے۔ ارے ہم بھی اپنی زکوٰۃ نہ نکال کر کے اپنی جگہ پر قارون بن رہے ہو۔ قارون وہ بھی ایک مسلمان تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رشتہ داروں میں بھائی ہوتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلیمات پر ایمان لے آیا تھا، لیکن گناہ ایک تھا کہ اس نے زکوٰۃ کا انکار کیا، زکوٰۃ نہیں نکالا، جس کے نتیجے میں اللہ نے اسے ہلاک کر دیا۔ ہم بھی اپنے مال کی زکوٰۃ نہ نکال کر کے قارون کے فہرست میں شمار ہونا چاہ رہے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے اگر کوئی زکوٰۃ نہیں نکالتا، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کا حشر قارون کے ساتھ فرمائیں گے، اس لیے کہ اس کا گناہ ایک تھا کہ اس نے زکوٰۃ نہیں نکالا۔ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ یہ تو نصاب ہے جو فقہاء نے بیان کیا ہے، 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی، یہ تو فقہاء نے بیان کیا ہے۔ اگر کسی کے پاس اتنا نہیں ہے، 2 تولے سونا ہے، کچھ چاندی ہے، ان کو ملاؤ اور ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچتی ہے تو زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ اگر اتنا بھی نہیں ہے، صلی اللہ عنہ سے روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سونے کے کنگن ہاتھ میں پہنی ہوئی تھی، حضور نے دیکھا یہ کیا ہے، عائشہ یہ کیا پہنی ہوئی ہے؟ تو حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کو راضی کرنے کے لیے، آپ کو خوش کرنے کے لیے۔ یہ بات یاد رکھو، جو بیویاں اپنے شوہر کو راضی کرنے کے لیے، اپنے شوہر کو دل خوش کرنے کے لیے زیور پہنتی ہے، بنتی ہے، سنورتی ہے، سجتی ہے، یہ صحابیہ کی سنت ہے، یہ حضرت عائشہ کی سنت ہے۔ بیویاں اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے نہیں، باہر کے حرام خور کتوں کو دکھانے کے لیے، فنکشن کے لیے، کسی پروگرام کے لیے، اور باہر پھرنے والے آوارہ گردی لوگوں کو دکھانے کے لیے پہنتی ہے، بنتی ہے، سنورتی ہے، سجتی ہے۔ یہ عورت ایک زانیہ، بے حیا، بدکار عورت کی نقل کر رہی ہے۔ اور شوہر کو بھی بولنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ میں تجھے شادی کر کے لایا ہوں تو مجھے لیے ہے اور میرے لیے سنورنا ہے۔ اور آج کی بیویاں شوہر کے سامنے ایسی رہتی ہے جیسے کام کرنے والی نوکرانی کی طرح باس مارتے ہوئے رہتی ہے۔ تو حضرت عائشہ کہنے لگی اللہ کے رسول یہ آپ کو خوش کرنے کے لیے پہنی ہوں، یہ آپ کو خوش کرنے کے لیے، آپ کو دکھلانے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ اس کی زکوٰۃ نکالتی ہو، اس کی زکوٰۃ نکالتی ہو؟ حضرت عائشہ نے کہا حضور اس کی زکوٰۃ، اس کی کیا زکوٰۃ ہے؟ حضور نے فرمایا عائشہ تو پھر یہی چیز تجھے جہنم میں لے کر جائے گی۔ بولنے والے کون ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کس کو بول رہے ہیں؟ سب کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بول رہے ہیں عائشہ اگر تم بھی اپنے زیور کی زکوٰۃ نہ نکالتی ہو تو پھر یہی زیور تجھے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ کس کو بول رہے ہیں؟ حضرت عائشہ کو بول رہے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کو بھی زکوٰۃ نکالنا چاہیے اپنے زیور کی۔ بعض عورتیں یہ سمجھتی ہیں جو سونا استعمال نہیں ہوتا، جو سونا ہم پہنتے نہیں ہیں، الماری میں سنوار کر کے رکھتے ہیں، جو سال بھر کبھی استعمال نہیں ہوتا تو ان پر زکوٰۃ فرض ہے، ایسا سمجھتی ہے۔ یہ غلط بات ہے۔ تم استعمال کرو یا نہ کرو، تم پہنو یا نہ پہنو، بے صورت زکوٰۃ فرض ہے سونے پر۔ اب عورتیں بھی زکوٰۃ نکالیں، عورتیں کیسے زکوٰۃ نکالیں؟ نماز عورتوں پر فرض ہے، عورت ہی پڑھے گی، کیا شوہر پڑھے گا؟ نماز شوہر پر فرض ہے تو شوہر ہی پڑھے گا، کیا عورت پڑھے گی؟ روزہ عورت پر فرض ہے، عورت ہی رکھے گی، کیا شوہر رکھے گا؟ جب یہ مثال تمہیں سمجھ میں آ گئی تو عورت کا سونا ہے تو اس کی زکوٰۃ عورت ہی نکالے گی۔ اب عورتیں کہتی ہیں کیسے نکالیں گے، پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس۔ 4 شکلیں سنو۔ پہلی صورت یہ ہے جو سونا تمہارے پاس ہے اسے لے جا کر کے مارکیٹ میں بیچو اور پھر اس زیور کی زکوٰۃ نکالو۔
پھر عورتیں بہانہ کرے گی، بیچیں گے تو پھر لینا نہیں ہوگا، پھر کیا کریں گے؟ دوسری صورت یہ ہے جو مہینہ شوہر کی طرف سے تمہیں خرچہ ملتا ہے، یہ بات یاد رکھو کہ ہر مہینہ بیوی کو خرچہ دینا واجب ہے، ہر مہینہ دینا ہے، کوئی سال میں ایک مرتبہ دے دیتا ہے، کپڑے دلا دیتا ہے، یہ بیوی کا حق نہیں ہے مہینہ مہینہ اسے خرچہ دینا۔ جو خرچہ تمہیں ملتا ہے اس میں سے ہر مہینہ تھوڑا تھوڑا نکال کر کے رکھو، جب سال پورا ہو جائے تو پھر ان پیسوں سے اپنے زیور کی، سونے کی زکوٰۃ نکالو، یہ دوسری شکل ہے۔ تیسری شکل کیا ہے؟ تیسری شکل یہ ہے یا تو اپنے شوہر سے کہو کہ میرے پاس اتنا سونا ہے، تم اس سونے کی زکوٰۃ نکالو۔ اگر شوہر نکالتا ہے تو شوہر کا بہت بڑا احسان ہے بیوی پر۔ چوتھی شکل یہ ہے، سب سے آسان شکل، کہ شوہر کو کہہ دو کہ رمضان میں عید کے موقع پر جو کپڑے ہمیں دلاتے تھے، 4,000 روپے 5,000 روپے کا ڈریس ہمیں دلاتے تھے، اب وہ کپڑے کی ضرورت نہیں ہے، پرانے ہی کپڑے پہن لیں گے، وہ پیسے ہمیں دے دو کپڑوں کے، ان پیسوں سے ہم اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں گے۔ یہ چوتھی شکل۔ اس کے بعد اگر عورتیں بہانہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بہرصورت نکالنا ہی نکالنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے صدقۃ الفطر رمضان میں ادا کرتے ہیں۔ صدقۃ الفطر شریعت میں ہر مسلمان پر واجب ہے، بالغ نابالغ بچے ہیں، باپ اپنی طرف سے نابالغ بچوں کا صدقۃ الفطر ادا کرے گا۔ بالغ بچے نہیں کما سکتے تو باپ اپنے بالغ بچوں کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرے گا۔ یہاں تک کہ عید کے دن بھی اگر بچہ پیدا ہو گیا عید کے دن صبح میں تو اس کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہے۔ صدقۃ الفطر ادا کرنے کا کیا حکمت ہے؟ 2 حکمتیں حدیث میں بیان کی گئی اور 2 حکمتیں علماء نے بیان کی ہیں۔ ایک حکمت یہ ہے 30 روزے کے اندر جو گناہ ہوئے ہیں، فالتو باتیں، چغل خوری، غیبت، جو گناہ ہوئے ہیں، یہ صدقۃ الفطر ان گناہوں کو پاک کر دے گا، روزوں کو پاک کر دے گا۔ اور دوسری حکمت یہ ہے کہ صدقۃ الفطر غریب کے گھر میں کھانے پینے کا سامان پہنچانا ہے تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ خوشی کر سکے، عید کی نماز پڑھ سکے۔ کیا 70 روپے میں غریب کے گھر میں کھانے کے لیے سامان آ جائے گا؟ 1 لیٹر دودھ نہیں آتا۔ یہ کارڈ میں چھاپنے والے بیوقوف قسم کے لوگ یہ طے کر دیتے ہیں کہ اس سال کا صدقۃ الفطر 70 روپے 80 روپے ہے، صدر مفتی کی طرح چھاپ دیتے ہیں۔ کیا کسی دارالعلوم سے فتویٰ پوچھا ہے کہ اس سال کا صدقۃ الفطر کتنا ہے؟ حدیث ہے، حضور نے جو بیان کی ہے پوری حدیث کو بیان کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سے بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور سے بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کشمش سے بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں کہ پنیر سے بھی صدقۃ الفطر ادا کیے ہیں۔ جو 350 روپے ہے، 850 روپے ہے، 950 روپے، چھوٹے بچے نابالغ بچے ہیں ان کی طرف سے 100 روپے ادا کرو۔ جو بالغ ہیں، بڑے ہیں، جو روزہ رکھے ہیں، عبادت کیے ہیں، 350 روپے سے صدقۃ الفطر ادا کرو، 850 روپے سے صدقۃ الفطر ادا کرو، 950 روپے سے صدقۃ الفطر ادا کرو۔ زندگی میں ایک مرتبہ تو بھی 950 روپے 350 روپے صدقۃ الفطر ادا کرو، وہی ہر سال 100 روپے یہ غریب لوگوں کے لیے ہے۔ اگر تم بھی مالدار ہو کر کے 100 روپے سے ادا کرنا چاہتے ہو تو پھر اپنے آپ کو غریبوں میں، بھکاریوں میں شامل کرے۔ صدقۃ الفطر 2 علماء نے بیان کی ہے کہ اس کی ایک ہے موت کی تکلیف سے بچنا، سکرات کی تکلیف سے بچنا۔ موت کے وقت دیکھے نہیں مرنے والے کو کیسے تڑپتے رہتا، کیسے سسکیاں مارتے رہتا، یہ صدقۃ الفطر ادا کریں گے موت کی تکلیف سے بچیں گے اور عذاب قبر سے بچیں گے۔ دوسری حکمت جو علماء نے بیان کی ہے، صدقۃ الفطر عید کی نماز سے پہلے ادا کرنے کی کوشش کریں، بلکہ ابھی سے ادا کرنے کی فکر کریں۔ یہ کہہ دیتے ہیں ابھی ٹائم ہے، دیکھ لیں گے، کیا دیکھ لے گا، عید کی نماز ایسے ہی صدقۃ الفطر ادا کیے بغیر جا رہا ہے۔ کیا نبی کی حدیث نہیں ہے جو صدقۃ الفطر ادا نہ کرے فلا یقربن مصلانا، وہ ہمارے عیدگاہ کی طرف بھی نہ آئے؟ حضرات علماء بیان کرتے ہیں کہ اس کی نماز عید ہی نہیں ہوگی۔